آیت نمبر 33 سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ کذبت قوم لوط بالنذر، جھٹلایا قوم لوط نے ڈرانے والوں کو یا ہمارے ڈراوے کو۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، بے شک ہم نے ان پر ایک پتھر مارنے والی ہوا بھیجی۔ حاصب کے بارے میں کل بھی یا پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ حاصب لغت میں کہتے ہیں پتھر یا حسبہ مارنے والے کو۔ یہاں مراد کیا ہے؟ یہاں مراد ریحا حاصبا ہے۔ ریح جو ہے نا وہ یذکر و یؤنث، وہ مذکر بھی استعمال ہو جاتی ہے، مؤنث بھی استعمال ہوتی ہے۔ الا آل لوط، تو الا آل لوط جو ہے وہ استثناء کس سے ہے؟ علیہم میں ہم کی ضمیر سے، یعنی ہم نے ان سب پر ہوا بھیج دی الا آل لوط، سوائے آل لوط کے۔ کیا کیا ان کے ساتھ ہم نے؟ نجیناہم بسحر، کہا کہ یہ با ظرفیہ ہے، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا جئت بالصباح، یعنی یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں فی الصباح جئت بالصباح، تو نجیناہم بسحر کا مطلب ہوگا ہم نے انہیں نجات دی سحر کے وقت، سحری کے وقت۔ اور سحری کا وقت کیا ہے؟ آخر اللیل و بدایت الفجر، اس وقت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سحری، جس وقت روزے کا وقت ختم ہوتا ہے۔ تو نجیناہم بسحر، کیوں ہم نے نجات دی؟ نعمتا من عندنا، یہ حال بھی ہو سکتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ منعمین، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مفعول لہو ہو، یعنی بطور نعمت کے، من عندنا ہماری طرف سے، نعمتا من عندنا۔ کذالک نجزی من شکر، دیکھیے بہت یہاں علماء نے کہا وہ آیت پڑھیں لئن شکرتم لازیدنکم، اسی کی تفسیر ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا ہم نے انہیں نجات دی ایک نعمت دیتے ہوئے۔ اچھا وہ نعمت ہم نے انہیں کیوں دی؟ کذالک نجزی من شکر، تو من شکر فإننا نزید نعمتہ، یعنی جو بھی شکر کرے گا اس کی نعمت میں ہم اضافہ کر دیں گے۔ تو کذالک نجزی ای کما، کذالک کا مطلب کیا ہوا کہ کذالک کے بعد جو آ رہا ہے وہ قضیہ کلیہ ہے۔ قضیہ کلیہ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قوم لوط کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ کذالک نجزی من شکر، یعنی عموم ہے۔ اسی طریقے پر ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو شکر کرے۔ کس طریقے پر؟ کذالک میں ذالکہ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ کما نجینا لوطا وآل لوط بالسحر کذالک نجزی من شکر، من شکرا۔ تو بہرحال قرآن مجید میں جیسے یہ بہت زیادہ مضمون آتا ہے کہ شکر کے نتیجے میں، اس لیے وہ حجاج کا بھی مشہور جملہ ہے نا کہ قیدو، حجاج کا یا کسی کا، وہ بھی بڑا فصیح آدمی تھا، قیدو النعم، تو بعض روایات بھی بیان کی جاتی ہیں قیدو النعم بالشکر، نعمتوں کو لگام ڈال دو شکر کے ذریعے، تو اگر شکر گزاری ہوگی تو نعمتیں کہیں بھاگیں گی نہیں۔ واللہ اعلم۔ ہاں کذالک نجزی المحسنین، وہاں جیسے فرمایا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وہاں ایک اور مفہوم ہے جو علماء نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے، وہ گھر میں پہنچے ادھر، ابھی نابالغ تھے۔ نابالغ سے لے کر بلغ اشدہ تک کا جو عرصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا ہے، کوئی ذکر کہ وہاں کس طرح پلے بڑھے، کیا ہوا، اس زلیخا کے گھر میں کیسے رہے، بلکہ کہا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ تو کہا کہ اس میں گویا ان کی جو 8 10 15 سال کی زندگی بیچ میں حذف کی ہے، اس کا ذکر ہے کہ وہ احسان سے عبارت تھی۔ تو وَكَذَلِكَ نَجْزِي
اسی طرح سیم آیت آپ دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، وہاں بھی ہمیں یہ تفصیلات نہیں بتائیں کہ فرعون کے دربار میں وہ بلوغت اور اس سے بھی بڑی عمر تک پہنچے ہیں، کیا کرتا رہے اتنا عرصہ. تو وہاں بھی یہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اس میں گویا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ میں یہ کہ مَنْ كَانَ مُحْسِنًا فِي شَبَابِهِ كَذَلِكَ نَجْزِي، جو اپنے شباب میں محسن ہے اس کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. جو شباب یعنی جوانی کی زندگی اس طرح گزارے گا بالکل صحیح طریقے پر، تو گویا اسے حکمت اور علم اسے عطا فرمائے. وہ نبوت وہاں مراد ہے، اللہ عالم. یعنی یہ اس میں نبوت جو ہے اس کے کسب کا ایک نہیں، کسب کا نہیں ہے، اس میں اشارہ یہ ہے کہ ہم ایسے شخص کو بدلہ حکمت و علم دیتے ہی دیتے ہیں. اب وہ ایک عام آدمی بھی ہو سکتا ہے، اس کا حکمت اور علم نبوت نہیں ہوگی، لیکن وہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں طے کیا کہ وہ نبی ہیں تو ان کو گویا نبوت بھی عطا فرما دی گئی. لیکن یہ گویا اللہ کا قاعدہ ہے کہ ایسے شخص کو کہ جو خصوصاً شباب کی زندگی میں درست رہے تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم و حکمت عطا فرماتا ہے. واللہ اعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو فرمایا کہ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اور اللہ کی قسم تحقیق انہوں نے ڈرایا انہیں بطشتنا ہماری پکڑ سے. بطش یبطش بطشن، علماء نے کہا لغت میں اصلاً جیسے ہاتھ سے پکڑنے کو کہتے ہیں، اور وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. تو بطش کیا ہے؟ قبضہ، یعنی جو قبضہ کس کو کہتے ہیں؟ مٹھی سے کسی کو پکڑ لینا، جھپٹا مارنا یا انتقام کی نیت سے کسی کو پکڑنا. تو وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے بھی ڈرایا تھا. لیکن ان بطش ربک لشدید، تو فرمایا وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا، پہلے بھی گزر چکا نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ. پچھلی صورت میں بھی ہم نے پڑھا تھا. تو تمارا کے اندر جو مفہوم تھا وہ مریت ان کا بھی تھا، شک کا مفہوم بھی اور جھگڑے کا بھی. تو فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، تو انہوں نے اس انذار کے بارے میں جھگڑا کیا، اس انذار کے بارے میں شک کیا. دونوں ترجمے آپ کر سکتے ہیں، شک کا بھی اور جھگڑے کا بھی. شک کا ترجمہ آپ لوگوں کیا؟ جھگڑے. ہاں مطلب ٹھیک ہے، تماری ہے ہی وہ جھگڑا تماری جس میں مطلب شک ہو. جدال کے اندر شک کا مفہوم ضروری نہیں ہے، مناظرے کے اندر شک کا مفہوم ضروری نہیں ہے، خصام کے اندر شک کا مفہوم ضروری نہیں. یہ تین لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، مجادلہ، مناظرہ اور مخاصمہ. اسی طرح مناقشہ یہ حدیث میں ہے. اور یہ لفظ کیا ہے؟ ممارات یا تماری. باب مفاعلہ سے آئے تو ممارات ہے، وگرنہ باب تفاعل سے آئے تو تماری ہے. فتماروا بالنذر وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، اور تحقیق انہوں نے راودوہ، راود یراود مراودۃ. اب ہم دیکھیں یہ لفظ بھی سورہ یوسف میں استعمال ہوا. وَلَقَدْ، وہ فرمایا کہ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ. بات ہے. تو مراودہ اصل میں جو ارادے کا مادہ ہے نا، اراد یرید ارادۃ، را واو دال، وہی اس کا مادہ. یعنی مراودہ کیا ہے؟ کسی کا ارادہ بنانے کے لیے بار بار اس سے رجوع کرنا. یعنی لغوی مطلب یہ ہے آپ قائل نہیں ہو رہے، میں بار بار آپ سے رجوع کر رہا ہوں، نئے طریقے اختیار کر رہا ہوں، کسی طریقے پر آپ کو قائل کر لیا گیا. اچھا، قائل کر کے جو شے حاصل کرنی ہوتی ہے نا، جس سے آپ کو پھسلانا ہو، اس کے ساتھ ان کا صلہ آتا ہے. جیسے وہاں فرمایا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ. اصل میں وہ چاہ کیا رہی تھی؟ اس کا نفس چاہ رہا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے نفس کا مطالبہ ہے نا. تو راودته التي هو في بيتها عن نفسه. یہاں کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ. تو بار بار انہوں نے اٹیمپٹ کی، کوشش کی کہ انہیں ان کے مہمانوں سے پھسلا دیں، یعنی انہیں پھسلوا کر ان سے ان کے مہمان حاصل کر لیں. وہ قصہ آپ کو معلوم ہی. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ، یہی ترجمہ. وہ ارادہ بد لینا چاہتا. ہاں یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ جیسے انہوں نے فرما دیا کہ عموماً مراودہ جو ہے وہ ارادہ بد کے لیے آتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ اس کو اچھے کام کے لیے آمادہ کرنے کو مراودہ کہا جائے، نیگیٹو سینس میں آتا ہے. راودته التي هو في بيته عن نفسها، في بيتها عن نفسه. تو اسی طرح یہاں بھی آپ دیکھیں ارادہ بد ہی مراد ہے. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ أَيْ يُرِيدُونَ مِنْهُ ضُيُوفَهُ لِإِرَادَةِ السُّوءِ. ان سے ان کے مہمانوں کو طلب کیا. کیا پورا ترجمہ بتایا؟ ان لوگوں نے لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو بارادہ بد لینا چاہا.
ہاں با ارادہ بد لینا چاہا ہوں، یہی بالکل. لیکن یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مراودہ کے اندر ایک دفعہ کی باری نہیں ہے، اس میں اٹیمپٹس ہوتی ہیں بار بار. مراودہ باب مفاعلہ. تو وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، تو ہم نے کیا کیا پھر فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ. طمس یطمس تمسن ویسے کہتے ہیں کسی اثر کو مٹا دینا. یعنی مثال کے طور پہ آپ یہاں سے گزر کے گئے ہیں ریت پر سے، تو آثار بن جاتے ہیں قدموں کے. طمس الآثار کہتے ہیں کہ آپ مٹی ڈال کے ان آثار کو ختم کر دیں. ایک ہوتا ہے آنکھیں ضائع کر دینا نعوذ باللہ بنا. ایک ہے کہ آنکھ پر جیسے روایات میں آیا سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا پر ایسے لگا کہ آنکھیں مٹ گئی، یہ طمس ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، وہ بھی طمس کا ذکر ہے. یعنی ہر طمس مستلزم ہے اما کو، یعنی جو بھی طمس ہوگا اس کے نتیجے میں بینائی ضائع ہو جائے گی. لیکن ہر بینائی جانا طمس نہیں ہے. بات واضح. وہاں بھی ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. تو اَنَّىٰ يُبْصِرُونَ میں گویا اما تو لازم آ گیا، لیکن طمس کا مطلب کیا ہے نعوذ باللہ، جیسے یہ جگہ ہی بالکل مٹا دی جائے. طمس اس کو کہتے ہیں مٹا دینا. تو فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی. مٹانا ہی ترجمہ کیا ہے، چوپٹ کر دی. کیا کر دی؟ چوپٹ. ہاں مطلب چوپٹ کا دیکھنا پڑے گا اردو میں. اچھا لکھا جس سے اندھے بھٹ ہو گئے. یعنی بالکل جیسے وہ بتانے ہی چاہ رہے ہیں کہ چوپٹ کا مفہوم یہی لے رہے ہیں مٹانے کا، جس کے نتیجے میں اندھے بھٹ ہو گئے نا. بالکل جیسے بالکل ہی اندھے ہو گئے. کیونکہ ظاہری بات ہے آنکھوں پر زوردار کوئی وار پڑے، یہ وہ ہلکا پھلکا ہو سکتا ہے، کچھ نظر آ رہا ہو، کچھ بینائی چلی جائے، لیکن گویا آنکھیں بالکلیہ مٹ جائیں تو انسان اندھا بھٹ ہو گیا والعیاذ باللہ. تو فرمایا کہ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ. یہاں وہ سارا قصہ موجود ہے جو روایات میں نقل ہوا ہے کہ وہ زبردستی پھر گھر میں داخل ہو گئے، جو جمع ہو گئے تھے. پھر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. اور پھر انہوں نے جو ہے وہ ان کی آنکھوں پر اپنا پر مارا، جو بھی صورتحال ہوگی اس سے ان کی آنکھیں ظاہر ہو گئی ان سب. فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. تو اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا، یا میرے یہاں میرا ڈرانا ہی ہے. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، اس میں بظاہر تکرار ہے. لیکن صبحہم کا مطلب ہوتا ہے دو مطلب ہے، ابھی عرض کرتا ہوں، لیکن مشہور یہ صبحتہ ایک مطلب میں اس کے پاس صبح سویرے پہنچ گیا، صبح کے وقت پہنچ گیا. صبح کب سے شروع ہوتی ہے؟ من الاسفاری، یعنی جب سے اسفار سے نہیں، من طلوع الفجر الى طلوع الشمس او بعد قلیل من طلوع الشمس. یعنی سحری کے وقت سے لے کر طلوع شمس یا طلوع شمس سے کچھ آگے تک یہ کیا ہے؟ صبح کا وقت. یعنی بعض نے کہا کہ جس وقت آپ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں یہ وقت ہے صبح کا، سحری سے لے کے. تو صبح کا مطلب یہ ہوگا کہ صبح سویرے آ گیا میں. صبحتہ ای وصلت الیہ فی الصباح. لیکن صباح کا وقت جو ہے وہ تو ممتد ہے نا، وہ تو ممتد ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 گھنٹے بھی اس میں ہو سکتے ہیں. تو صبحہم بکرتن کہہ کے یہ بتایا کہ وہ وقت بالکل فی اول النہار تھا، جس وقت جیسے ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، بکرتن و اصیلا، یعنی قبل طلوع الشمس. یعنی یہ وقت جس میں عذاب آیا وہ صبح سویرے کا تھا. تو صبح سویرے آ گیا ان کے پاس. صبحو کا فاعل کون ہے؟ عذاب. اچھا صبح سویرے میں کس وقت آیا؟ بکرتن، تو وہ ظرف ہو گیا. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، کون آ گیا؟ عذاب مستقر. عذاب فاعل کس کا ہے؟ صبح کا. بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسے علماء نے یہاں مثال دی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. تو اسرا یسری کا مطلب ہی رات کو سفر کرنا ہے یا رات کو سفر کروانا ہے. اس کے ساتھ لیلن آ گیا یہ بتانے کے لیے کہ فی جزء من اللیل، یعنی یہ پورا سفر جو ہے وہ پوری رات کو ممتد نہیں تھا، پھیلا ہوا نہیں تھا، بلکہ فی جزء من اللیل. اسی طرح جب کہا وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ عذاب مستقر، تو اس میں یہ ہو سکتا تھا کہ شاید یہ عذاب پوری صبح کو پھیلا ہوا تھا. تو فرمایا وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً ای فی. ایک معنی اس کا یہ بیان کیا. دوسرا معنی ہم کہتے ہیں نا صبحک اللہ بالخیر، اللہ تعالیٰ آپ کو صبح سویرے اللہ آپ کو خیر عطا فرمائے. تو تسبیح جو ہے نا صبح یصبح، وہ گڈ مارننگ جیسے ہم کہتے ہیں، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو صبح کا مطلب کیا ہوا؟ ان کو صبح سویرے سلام بھی، یعنی تنزیہ انداز ہے، یعنی صبح سویرے انہیں صباح الخیر کہنے کے لیے ایک عذاب مستقر آیا. تو اب صبح میں وہ مفہوم ہی نہیں رہا کہ وہ جیسے صبح کے وقت کی طرف اشارہ ہو، بلکہ اس کے اندر وہ گریٹنگز جو ہوتی ہیں صبح کی، اس کی طرف اشارہ ہے. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ
سمجھ میں آ رہا ہے یہ مفہوم؟ یعنی انہیں صبح کیا ترجمہ کریں گے، انہیں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ بھی ان کا ٹھکانہ ہوگا یا بشرا ہوگی ان کو آگ کی، یہ ایک تنزیہ انداز ہے نا. تو انہیں صبح انہیں ایک عذاب نے آ کر صبح گریٹنگز دی، گڈ مارننگ کہا اور اس طرح جو بھی آپ الفاظ کہیں. تو وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، صبح سویرے اب ہو گیا کس عذاب مستقر. یہ بھی علماء نے بیان کیا، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ترجمہ کسی نے کیا ہوگا. سر آج کے عربوں میں بکرا کل کو کہتے ہیں، معلوم ہے ایسے ہی کل کو کہتے ہیں، بکرا وہ کل کو کہتے ہیں، لیکن اصل میں کل صبح، جیسے ہم کہتے ہیں کل صبح یہ کام کریں گے. آپ بھی آج کل کسی کارپینٹر سے کہیں اور کسی مالی سے کہیں تو کہیں کل صبح. صبح سے مراد جب ذرا تفصیل سے پوچھو تو پچھلے پہر آؤں گا، لیکن وہ کہتے یہی کل صبح. ابھی پچھلے دن ہی ہوا، ایک صاحب مالی آ نہیں رہا تھا، اسے میں نے کہا کب آئیں گے؟ کل صبح انشاءاللہ. میں نے کہا صبح کس وقت؟ جی وہ پچھلے پہر ہے. صبح اور پچھلے پہر دونوں چیزیں جمع تو نہیں ہو سکتی. مراد ان کی کل صبح سے کیا ہے؟ کل آؤں گا انشاءاللہ. تو بکرا آج کل عرب اسی طرح استعمال کرتے ہیں، لیکن بکرا جو با کاف را کا مادہ ہے اس کے اندر کسی بھی شے کے اول کی طرف اشارہ ہوتا ہے. بکر کس کو کہتے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں. اسی طرح بکر کس کو کہتے ہیں؟ جوان اونٹ کو کہتے ہیں. ابو بکر جیسے ان کی کنیت ہے سیدنا ابو بکر کی. بکر جو ہے وہ جوان عورت کو کہتے ہیں. بکرا کس کو کہتے ہیں؟ اول النہار کو کہتے ہیں. تو با کاف را. تبکیر کس کو کہتے ہیں؟ تبکیر کسی کام کو صبح سویرے کرنے کو کہتے ہیں. اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، جیسے وہ بھی کس کی جمع ہے؟ بکرتن کی جمع ہے وغیرہ وغیرہ. تو بکرتن کے اندر کیا ہے؟ اول النہار کا مفہوم ہے. واللہ اعلم. ہاں وہ صبح سویرے جو ہے نا وہ دونوں کو ملا کر جیسے بالکل فی اول النہار کا ترجمہ کیا، صبح ہی صبح ہے. جیسے یہ بھی ٹھیک ہے. وَلَقَدْ صَبَّحَ، یہ سب ترجمے پہلے والے ہیں کہ جس میں آپ صبح کا مفہوم بھی صبح آنا لے رہے ہیں اور بکرتن اس میں مزید تاکید لے رہے ہیں. ہاں مثلا اصل میں جو میں نے دوسرا معنی بیان کیا ہے نا، ہلاک کرنے کا مفہوم تو اصل میں آیا عذاب ان کی وجہ سے، یعنی وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ. لیکن جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس کے اندر دوسرا معنی، یعنی صبح سویرے صبح سے مراد تنزیہ تسبیح لی تھی، اصل میں عذاب لیا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تمہیں ان کو جہنم کی خوشخبری ہوگی، تو خوشخبری تو نہیں ہوگی نا، مراد کیا ہے؟ تو اس طریقے کو یہ ہو سکتا ہے. کیا ترجمہ کیا ہے بتائیں؟ ہاں یہ لگ رہا ہے کہ یہ وہی ترجمہ. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، صبح کے وقت صبحہم ہلاک کیا انہیں. یعنی ہم نے تو بتایا کہ اس کے اندر تنزیہ مفہوم ہے، لیکن انہوں نے گویا طنز نکال کے ترجمہ کر دیا. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَكَيْفَ كَانَ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. گویا ہر قصے کے اندر ایسی عبرتیں موجود ہیں جن سے نصیحت پکڑی جانی چاہیے، یہ مراد. اس کے بعد دیکھیے وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. آل کا جو لفظ بولا جاتا ہے، کہا کہ یہ نکلا وہیں سے حمزہ واو لام سے. یعنی حمزہ واو لام جو ہے اس کے اندر بنیادی مفہوم ہوتا ہے رجوع کا. جیسے اول یؤول، تعویل کس کو کہتے ہیں؟ ترجیع الکلام الی حقیقتہ. اسی طرح آل یؤول اولا بھی. تو کہا کہ آل اصل میں کسی قوم کے کسی بھی شخص کے متعلقین ہوتے ہیں. اب وہ متعلقین اس کی طرف رجوع کرتے ہیں نا. کبھی رجوع کیا جاتا ہے نسب کے اعتبار سے، کبھی رجوع کیا جاتا ہے فکر اور عقیدے کے اعتبار سے. تو دونوں معنی میں استعمال ہو جاتا ہے آل. یعنی آل اولاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لأنہم یرجعون الی ابیہم من حیث النسب، اور آل جو ہے وہ متبعین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لأنہم یرجعون الیہ من حیث الاتباع. ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، جیسے حدیث میں آیا. اسی لیے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد میں ایک وسیع معنی میں پوری امت شامل ہوتی ہے. اللہ عنہ. تو یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی آل فرعون سے مراد فرعون کی اولاد نہیں ہے، بلکہ فرعون کے ہم مشرب ہم مسلک لوگ مراد ہیں. یہی ترجمہ؟ ہاں فرعون والے ہیں، سمجھے، متعلقین ہیں. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. فرعون والوں کے پاس بھی ہمارے ڈرانے والے آ گئے. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا. اب کلیہا میں کلیہا یعنی تمام نشانیاں تو انہیں دکھائی نہیں گئیں، تو پھر کلیہا کیسے کلیہا ہوگا؟ تو علماء نے کہا کہ کلیہا کے بعد محذوف کیا ہے؟ یعنی کل الآیات التي اریناہم ایہا، تمام وہ آیات جو ہم نے انہیں دکھائی تھی. مطلب یعنی جیسے اللہ تعالیٰ ہوا کے بارے میں فرماتے ہیں تدمر کل شیء بامر ربها، تو حل دمرت کل شیء یا کل شیء اتت علیہ، جیسے ہم دوسری جگہ پڑھتے ہیں تدمر کل شیء اتت علیہ کیا ہے
इल्ला जअलतहु कर्रमी। तो यहाँ भी क्या है, कज़्ज़बू बिआयातिना कुल्लिहा अल्लती उरूहा, जो उन्हें दिखाई गई थी, फ़अख़ज़नाहुम अख़ज़ा, ये मफ़ऊल मुतलक़ है, हमने उन्हें कैसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा जैसे एक अजीज़ और मुक़्तदिर पकड़ता है। और अजीज़ और मुक़्तदिर है ही असलन खुदा, तो जैसे खुदा की पकड़ होती है, और खुदा कौन है, अल अजीज़ अल मुक़्तदिर, वैसे ही हमने पकड़ा। और देखिए यहाँ लफ्ज़ आ रहा है जैसे मुक़्तदिर का, यह ख़ास लफ्ज़ आया, और उसके बाद हम देखेंगे कि वो आयत आ जाएगी जैसे उसकी तमहीद मानी जा रही है कि इन्ना कुल्ल शैइन ख़लक़नाहु बिक़दर, क़दर का लफ्ज़ आ जाएगा, या मुक़्तदिर का आ गया। तो मुक़्तदिर असल में क्या है, जो हर शय पे कुदरत रखे, हम देख चुके हैं अस्माउल हुस्ना में भी क़दीर आया था ना, अच्छा लेकिन गुजर चुका है। तो फरमाया कि फ़अख़ज़नाहुम अख़ज़ा अज़ीज़िन, और अज़ीज़ के अंदर भी जैसे आपको पता नहीं याद होगा, उम्मीद है कि इमाम साहब अलैहिर्रहमा ने बड़े अहम मानी 3 बयान किए थे लफ्ज़ अज़ीज़ के अंदर। लेकिन अज़ीज़ असल में उसको भी कहते हैं कि जिसको जिस तक कोई पहुँच ना सके ग़ल्बे के एतबार से, साबुल वसूल है। अब खुदा ऐसी हस्ती है कि वो मग़लूब नहीं हो सकती, अज़ीज़ है, और मुक़्तदिर क्या है, हर एक पर क़ादिर। अकुफ़ारुकुम खैरुम मिन उलाइकुम, अब ये खिताब अचानक किसकी तरफ मुंतकिल हो गया, मुशरिकीन मक्का की तरफ। इस्तिफ़हाम है, क्या तुम्हारे कुफ़ार खैरुम मिन उलाइकुम, क्या उनसे बेहतर है? किन से? उलाइकुम से कौन मुराद है? हाँ, जिनका जिक्र हो रहा है, मिन उलाइकुम आई मिन आलि फ़िरऔन व मिन समूद व मिन आद व मिन कौमि लूत। लेकिन बाद ने कहा कि ज़्यादा कभी इशारा पीछे आले फ़िरऔन की तरफ। तो ये जो उलाइकुम है, इसमें कुम का जो ज़मीर है, ये ज़मीर ख़िताब है। ज़मीर ख़िताब का मतलब है ये किसी इशारे के लिए नहीं है उलाइकुम, बल्कि चूँकि ख़िताब जिनसे किया जा रहा है वो जमा मुज़क्कर है ना, तो उलाइकुम में कुम की ज़मीर ख़िताब है। जैसे ज़ालिका में काफ की ज़मीर क्या होती है, ज़मीर ख़िताब होती है ना, वरना तो इसमें इशारा तो सिर्फ ज़ा है। हादा में भी इसमें इशारा सिर्फ ज़ा है, हा तंबी के लिए, ज़ालिका में भी ज़ा है, लाम बोध के लिए, और काफ जो है वो खिताब के लिए, ज़ालिका। तो इसी तरह यहाँ भी उलाइकुम, क्या तुम्हारे कुफ़ार उनसे बेहतर है? या दूसरी ऑप्शन क्या है, हमज़ा इस्तिफ़हाम के बाद अम आएगा तो वो मुत्तसिला होता है। मुत्तसिला का मतलब ये कि वो या के मफ़हूम में है। अकुफ़ारुकुम खैरुम मिन उलाइकुम अम लकुम बराअतुन फ़िज़्ज़ुबुर, या तुम्हारे लिए सहीफ़ों में, यानी यहाँ ज़बूर की जमा ज़ुबुर है, और ज़बूर असल में किसके कहते हैं, ज़बरतु। ज़बरतु का मतलब होता है कतबतु, यानी बमाना मज़बूर। तो क्या तुम्हारे लिए पुराने सहीफ़ों में बरात लिखी हुई है, यानी तुम्हें कोई एक्सेप्शन हासिल है, इस्तिस्ना हासिल है? जैसे कहते हैं कि ठीक है सबके साथ यही होगा लेकिन मेरे साथ नहीं होगा, मैं एक एक्सेप्शन हूँ। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अम लकुम बराअतुन, बराअतुन का मुताल्लिक क्या है, अम लकुम बराअतुन मिनल अज़ाबि फ़िज़्ज़ुबुर, क्या तुम्हारे लिए पुराने सहीफ़ों में अज़ाब से बरात लिखी है, यह है मफ़हूम। उसके बाद क्या फरमाया, अम यक़ूलून, या ये कहते हैं, नहनु जमीउन मुंतसिर, कि ठीक है पुराने लोग मारे गए, हम मानते हैं, हमारे लिए बरात भी नहीं है, लेकिन वो उतने क़ुव्वत वाले नहीं थे जितने हम हैं। तो जमीउन से यहाँ मुराद है जमउन, यानी हम एक ऐसी कौम है, एक ऐसी जमीयत है, मुंतसिर, जो बदला लेने पर कुदरत रखती है, जो बिलफर्ज अगर मगलूब भी हो गई तो दोबारा गालिब आ जाएगी। तो जो मगलूब होकर दोबारा गालिब आ जाए वो मुंतसिर है। तो असलन मुंतसिर वो है जो मगलूब नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि अगर वो मगलूब हुआ तो गालिब आ जाएगा, फिर लिहाजा वो मगलूब हो ही नहीं सकता। तो तर्जुमा उलमा ने ये भी किया कि हम वो जमीयत हैं जो मगलूब नहीं हो सकती, यही तर्जुमा, वही मुराद है। हमारी ऐसी जो बात है मालिक की रहे, हाँ, यानी असल में बदला लेने में जैसे हजीमत का मफहूम होता है, लेकिन जो बदला लेगा हजीमत के बाद वो गालिब होगा तो लेगा, तो लिहाजा मुंतसिर के अंदर गलबे का मफहूम। हम यक़ूलून नहनु जमीउन मुंतसिर, अल्लाह क्या जवाब देते हैं, सयुहज़मुल जम्अ। तो पता चल गया कि वो जमीउन से मुराद जमउन ही ले रहे थे। तो फरमाया सयुहज़मुल जम्अ, ये जो जत्था है और ये इकट्ठ है और ये जो जमात है, ये अनक़रीब हजीमत से हम किनार होगी। हज़म यहज़िमु किसको कहते हैं, हज़ीमतन, शिकस्त दे देना। तो मजहूल का सीगा सयुहज़मु, और इसमें ये भी बता दिया कि बस वक्त करीब ही है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखें ये वो आयत है
جو حضرت عمر صحیح روایات میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ آیت مشکل ہو گئی. مشکل سے مراد یہ ہے کہ ان کو جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہتے ہیں کہ لا ادری ای جمع و ای ہزیمہ، یعنی سیہزم الجمع و یولون الدبر، کیونکہ ابھی تو مکہ میں موجود ہے، کون سی لڑائی کیسی لڑائی، بدر کا میدان کب آئے گا. تو پھر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میدان بدر میں کہ آپ جو ہے وہ اپنی زرہ پہن رہے تھے اور آپ اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے سیہزم الجمع و یولون الدبر. تو علماء کا تقریباً اتفاق ہے کہ اس میں اشارہ الی غزوۃ بدر ہے، تو بدر کے مارکے کی طرف اشارہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑی جمعیت ہیں اور ہم کبھی غالب مغلوب نہیں ہوں گے، ان قریب ان کی مغلوبیت سامنے آ جائے گی اور یہ پیٹ پھیر کے بھاگیں. سیہزم الجمع و یولون الدبر، بات واضح. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو اصلاً ٹھیک ہے، دنیا میں بھی شکست کھائیں گے. اب یہ بل جو ہے نا، یہ بل صرف انتقالی ہے، یعنی یہ نہیں کہ اچھا دنیا میں شکست نہیں کھائیں گے بلکہ قیامت کے دن نہیں، بلکہ ایک اور بات بتاتے ہیں بل الساعۃ موعدہم، کہ ان کے اصل میں وعدے کا وقت یا جگہ تو قیامت ہے. اور یہاں جگہ ترجمہ بہتر نہیں بلکہ وقت، کیونکہ ساعہ جو ہے وہ وقت ہے. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ، ادھیٰ من ماذا وامر من ماذا، یعنی افعل تفضیل ہے نا، یعنی جو پیچھے بھی ذکر ہوا تھا سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ وہ بھی ایک بہت بڑی داہیہ ہوگی. داہیہ کی وضاحت کرتا ہوں، وہ بھی بڑی مر ہوگی، کڑوی شکست ہوگی ان کو. لیکن بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ اس کو افعل التفضیل پر لیں تو پھر افعل التفضیل پر لینے کے نتیجے میں آپ اس کو پیچھے سے جوڑیں گے کہ غزوہ بدر کی شکست سے بڑی شکست اور ایک بڑا واقعہ قیامت کے دن ہوگا. بعض نے کہا کہ نہیں، ادھیٰ و امر جو ہے وہ افعل التفضیل ہے لیکن مبالغے کے لیے، یعنی کوئی کمپیریزن کے لیے نہیں. بل الساعۃ، قیامت بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے. وامر، اور بہت ہی ناگوار ہے. دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا دال ہا یا، دال ہا یا، یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی استعمال ہوتا ہے اگر بندے کے لیے ہو تو آتا ہے سمع یسمع سے، یعنی اگر ہم کہیں دہی یا فلان، دہی یا یدھا دہاء، دہا کس کو کہا جاتا ہے؟ بہت چلاکی ہو کسی میں اور وہ سیاست پر عبور رکھتا ہو اور مطلب امور اجتماعیہ میں ایک صاحب الفکر ہو، نافذ الرائے ہو، وہ کون ہے؟ وہ داہیہ ہے، اس کے اندر دہا ہے. یہ انسان کے لیے اگر ہم، لہذا حضرت سیدنا عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ داہیۃ من الدوائی. شکریہ. کوئی سمجھ نہیں آ رہا کیا ہوا ہے. سسٹم ہے وہ. تو اس معنی میں داہیہ کیا ہے؟ وہ شخص جو چلاک ہے، ذہین ہے، فتین ہے. ضروری نہیں نیگیٹو ہو، لیکن عرب جیسے اکثر نیگیٹو سینس میں بولتے ہیں، یعنی آدمی جو ہے داہیۃ من الدوائی، عام آدمی نہیں، داہیہ ہے. اور اگر ہو دہا یدہو دہون، تو پھر انسان کے لیے استعمال نہیں ہوتا، کسی مصیبت کے لیے، کسی بڑے واقعے کے لیے. دہاؤ داہیتاً، ایک بڑی مصیبت اس پر آ پڑی. اچھا وہ داہیہ کیا؟ دیکھیں اس کے مادہ ہے دال ہا یا، دال ہا یا، دال ہا یا ہے نا. اس کا اشتقاق اکبر اگر آپ دیکھیں، اشتقاق اکبر سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کے حروف اصلیہ کو ذرا آگے پیچھے کریں تو ہا دال یا بھی یہی ہدایت جسے کہتے ہیں. تو کہا کہ داہیہ، علماء نے کہا، پھر انہوں نے اس کے حقیقی معنی بیان کرنے کی کوشش کی کہ داہیۃ ہی المصیبہ جس میں التی لا یہتدی فیہا صاحبہا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے. اتنی بڑی مصیبت اگر ہو، یہ کیا ہے؟ داہیہ. جس میں کوئی ہدایت نہ مل رہی ہو، جس میں کوئی راہ نہ سوج رہی ہو، جس میں کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی، یہ ہے داہیہ. تو بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ، یعنی ادھیٰ من کل داہیۃ، ہر بڑی مصیبت سے جس میں کچھ سجائی نہیں دیتا اس سے بڑی ہے. اللہ اعلم. ایسے ہی ترجمہ سخت اور ناگوار. اچھا، یعنی سخت سے مراد وہ ہے، ناگوار تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، مرن سے امر بہت کڑوی، بہت ناگوار. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر. ان کیا آیت ہے؟ ہاں، ان المجرمین فی ضلال وسعر.
دیکھیں ضلال و سعور ہم پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں کہ انا اذا لفی ضلال و سعور، سعور میں دونوں یہاں بھی آرا موجود ہے کہ سعور سے مراد یا سعیر کی جمع جہنم ہے، اور بعض نے کہا کہ سعور سے مراد ناقۃ مسعورہ بمعنی جنوب ہے۔ تو ان المجرمین فی ضلال و سعور، بے شک مجرم گمراہ بھی ہیں اور بالکل بے عقل بھی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یوم یسحبون فی النار، لیکن زیادہ قوی بات یہ ہے کہ وہ سعیر میں ہوں گے، کیونکہ آگے ذکر قیامت کا آ رہا ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، ٹھیک ہے، مس سقر۔ سورہ مدثر میں کیا پڑھتے ہیں؟ وما ادراک ما سقر سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر۔ سقر جو ہے نا، اچھا پہلے کیا ہے؟ یوم یسحبون، ترجمہ بعض ہے نا صحب یسحب، صحبن کہتے ہیں کسی کو گھسیٹنا، ڈریگ کرنا، کھینچنا، یہ ہے صحبن۔ تو یوم یسحبون فی النار، جس دن یہ آگ میں گھسیٹے جائیں گے، علی وجوہہم، اپنے منہ کے بل، کیا کہا جائے گا ان سے؟ ذوقوا، چکھو، کیا چکھو؟ مس سقر، یہ اصل میں مرکب اضافی ہے، مس سقر۔ تو سقر جو ہے یہاں غیر منصرف اس لیے ہے کہ یہ جہنم کا علم ہے، اس میں علم ہے، اس لیے غیر منصرف ہے۔ آگ کا نام ہے، یعنی آگ جو ہے وہ مؤنث ہے نا، اور یہ آگ کا نام ہے، صرف صفاتی نام نہیں کہتے ہیں، یہ سب اسماء علم ہے، صرف صفاتی نام ہونے سے وہ غیر منصرف نہیں ہوتا، علمیت کی وجہ سے ہوگا۔ تو فرمایا ذوقوا مس سقر، تو چکھو جہنم کے لگنے کا مزہ، مس کا مزہ۔ دیکھیں سقر کے بارے میں ویسے جو اس کا لغوی معنی ہے، کہا ہے کہ سقرت النار اور سقرت النار، یعنی سین اور صاد دونوں سے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے تلویح، یعنی سقرت النار وجہہ ای لوحتہ، لوحتہ یعنی منہ کالا کر دینا، جھلسا دینا، جلا دینا، یہ کیا ہے؟ سقرہ یسقر سقرا۔ دیکھیں ذوقو ہے نا، تو ذوقو کا مفعول بھی کیا ہے؟ ذوقو کیا چکھنا ہے؟ مسا، تو مس مصدر ہے کہ کیا ہے؟ ہاں مس یہاں فعل نہیں ہے ماضی کا، مسا یا مسو نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ مسا یا مسو، مسن، مسن ہو گیا نا۔ تو مسن جو ہے جب وہ مضاف بنا تو کیا ہوا؟ مسا۔ اس کے بعد مضاف الیہ کیا ہے؟ کس کا مس چکھنا ہے؟ سقرہ، سقر کا۔ تو سقرہ ہونا چاہیے تھا مس سقرن، تو وہ بتایا کہ یہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کیوں ہے؟ ایک تو یہ مؤنث ہے اور دوسرا اس میں علم ہے، ان دو وجوہات کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہوا، تو ہے یہ مرکب اضافی، ذوقوا مس سقر۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن میں دوسری جگہ بھی غیر منصرف، وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ، وہاں بتا بھی دیا لواحۃ، جیسے ابھی میں نے اس کا لغوی معنی بتایا تھا، لواحۃ للبشر۔ للبشر میں ایک معنی بشر سے مراد انسان دیا گیا، ایک میں اس کی کھال دیا گیا، لواحۃ للبشر علیہا 19 انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ دیکھیں دو معنی بیان کیے گئے، ایک معنی تو یہ ہے کہ قدر سے مراد ہے مقدار۔ قدر کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ مقدار۔ تو جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ، سوری جو دوسری جگہ فرمایا کہ وہ ہم نے بھی پڑھا بھی تھا شاید، یہاں نہیں پڑھا، ویسے سورہ شورى میں ہے، جیسے وہاں کیا فرمایا تھا؟ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ، ایک انداز، ایک مقدار میں نازل کرتا ہے۔ قدر سے کیا مراد ہے؟ مقدار۔ اسی طرح فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، تو ایک ہوگا ہر شے ہم نے ایک خاص مقدار میں پیدا کی، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ دوسری رائے جو زیادہ قوی ہے، سلف سے چلی آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں قدر سے مراد صرف مقدار نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، یعنی انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ پھر قدر کیا ہوگا؟ وہ ہے مقدار ہی سے، اصل میں ہر شے مقدار ہی ہے۔ تقدیر کل شیء ازلا، ہر شے کی مقدار، ہر شے کی حیت ازلا طے کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ قدر ہے۔ تو انا کل شیء خلقناہ بقدر، ای انا کل شیء خلقناہ بعلمنا السابق و ارادتنا السابقہ وهو المعبر عنہ بالتقدیر۔ یہی ترجمہ، ہم نے ہر شے کو تقدیر کے ساتھ، ہاں بس ٹھیک ہے وہ اندازہ، لیکن اللہ کا اندازہ ہے وہ۔
ہر چیز کو ایک انداز سے تفصیل وہ مراد انداز سے اندازہ ہی، لیکن تفسیر کیا لکھا؟ میں نے کہا تفصیل میں وہی لکھا ہے کہ علم اور اس کی تعین اپنے زمانہ وغیرہ، یعنی زمانہ وغیرہ اس کا اپنے علم میں معین اور مقدر کیا. ہاں دیکھیں بڑے زبردست الفاظ ہیں حضرت خان میں کیا ہے، علم اور کہ زمانہ اور مقدار اپنے علم میں مقدر کیا، اس میں ارادہ شامل کر دیا نا. یعنی علم تو علم ہوتا ہے، لیکن علم میں مقدر ارادے کی وجہ سے ہوا ہے. یعنی علم میں مقدر کس نے کیا؟ یعنی آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا اللہ کے علم میں کہاں سے آیا؟ مراد یہ ہے کہ اللہ کا علم تو تمام، کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ تمام ممکنات کے بارے میں برابر ہے، تو وہاں کہ ہوگا اس طرح علم میں یہ بھی ہے نا کہ یہ سب چیزیں ممکنات میں سے، لیکن یہ ممکن ہوگا. یہ کس نے کیا ہے؟ یہ خود اللہ نے ہی کیا ہے، مراد ہے، لیکن ازل ہے. ہمارے ہاں اس کا تصور نہیں ہوگا، وہ ازل ہے سب. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. یہاں پھر آپ علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ کی تفسیر پڑھ لیجئے جا کے، انہوں نے کثرت سے روایات ذکر کی ہیں کہ سلف اس آیت سے استدلال کیا کرتے تھے. ان کے زمانے میں جو قدریہ وجود میں آئے تھے، آپ کو معلوم ہے قدریہ ایک گروہ ہے جن کو قدریہ اولا کہا جاتا ہے، ان کا وجود صحابہ کے زمانے میں ہوا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس سب نے ان حضرات پہ رد کیا. ان کا قول یہ ہوتا تھا کہ لا قدر، قدر کوئی شے نہیں ہوتی. اچھا ان کو قدریہ اس لیے نہیں کہتے کہ وہ قدر کو مانتے ہیں، ان کو قدریہ اس لیے کہتے ہیں وہ قدر کو نہیں مانتے، یہ ذہن میں رکھیں. تو لا قدر وہ کہتے تھے قدر کوئی شے نہیں. والامر انف، معاملہ نیا نیا ہوتا ہے. انف کا کیا مطلب ہے؟ وہ گھاس، وہ روضۃ الانف کیا ہے کہ جس کو ابھی چرا نہیں ہے کسی نے، یعنی معاملہ میں کرتا ہوں تو یہ ہوتا ہے، پہلے سے کوئی قدر شدر نہیں ہوتی. اچھا قدریہ اولا جو تھے ان کی صفت یہ تھی کہ وہ علم سابق کو بھی نہیں مانتے تھے، کیونکہ وہ عقل مند تھے زیادہ معتزلہ سے علماء نے کہا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ علم سابق ماننے سے بھی ان دی اینڈ بات وہاں پہنچتی جہاں سے وہ بھاگنا چاہتے ہیں. تو وہ علم سابق کو بھی نہیں مانتے تھے، پہلے سے علم میں بھی نہیں ہے، اور ارادہ سابقہ کو بھی نہیں مانتے تھے. ان کی تکفیر کی گئی ہے. صحابہ کے اقوال یہ ہیں کہ ہم ان سے بری ہیں. بعض مرفوع روایت نقل کی جاتی ہیں، وہ ہے ضعیف، کہ یہ مجوس هذه الامہ ہے. یہ کون ہے؟ مجوس ہیں، اور جب یہ بیمار ہو تو ان کی عیادت کو نہ جاؤ، اور جب یہ فوت ہو جائیں تو ان کے جنازے میں نہ جاؤ، کیونکہ یہ گویا طے شدہ امور کے منکر. تو یہ قدریہ اولا تھے. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے جیسے کہا کہ بھئی جب تم ان لوگوں سے ملاقات کرو، بصرہ اور کوفہ میں سب سے پہلے کچھ لوگوں نے یہ مقالات شروع کیے، تو کہہ دینا کہ میں ان سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. تو مسلم کی بھی پہلی روایت آپ دیکھیں نا، صحیح مسلم کی، انما الاعمال بالنیات کے بعد دوسری روایت ہے یہ قدر کے اوپر، اور اس میں یہ لوگ چل کے پہنچے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس یہی پوچھنے کے لیے کہ بھئی فلاں جگہ جو ہے لوگوں نے یہ باتیں شروع کر دی ہیں. تو تقدیر کا مسئلہ ہمیشہ سے انسانوں کو تنگ کرتا رہا ہے. ہمیشہ سے مراد میں مسلمانوں کو ہمیشہ سے نہیں، اس سے پہلے بھی ہمیشہ سے، کہ انسان جو ہے وہ آزاد ہے یا آزاد نہیں ہے یا مجبور ہے، تو پری ڈیسٹینیشن کیا ہے، پری نالج کیا ہے، ڈٹرمنزم جبر ہے یا فری ول ہے یا کیا ہے. یہ سب مسائل ہمیشہ سے انسانی عقل کو تنگ کرتے آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مہارات العقول اور محیرات العقول مسائل میں سے ہے. تو اس کا جواب اللہ میاں نے یہی دیا، انا کل شیء خلقناہ بقدر. ہر شے تقدیر کے ساتھ ہی ہوتی، ہر شے ہمارے علم سابق کے ساتھ، ہر شے ہمارے ارادہ سابق کے ساتھ. جس طرح آپ نے فرمایا صحابہ نے کی تقدیر کی، تو صحابہ کی تو اپنی گورنمنٹ تھی، تو انہوں نے ان کو تو مرتد کا حکم کیوں لگایا؟ ہاں یہ آپ کو سوچنا چاہیے، یہ مجھے اور آپ دونوں کو سوچنا چاہیے. صحابہ کا یہ طرز عمل نہیں ہوتا تھا جس طرح کا آج ہمارا ہے نا، کہ ہر شے قانون کے بل پہ کسی کو پکڑ کے پھانسی پہ لگا دو، اس کو قتل کر دو. ہاں خوارج کا طریقہ یہ تھا. صحابہ بہت زیادہ ٹالریٹ کرتے تھے ان چیزوں کو، یعنی مطلب کیونکہ ظاہری بات ہے علمی اختلاف چل رہا تھا تو بتا دیتے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ان کا مزاج ہمارے جیسا نہیں تھا. ویسے ہمارے سے مراد یہ ہے کہ خون خرابے والا، کہ ان مسائل پہ لازماً تلوار اٹھا کے گردنیں اڑائی جائیں اور فتویٰ لگا کے اگلے دن کسی کو خودکش بمبار کو بھیج دیا جائے. اس طرح کا نہیں تھا. ہاں مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا خیال بالکل غلط ہے، بس بتا دیا، اور بتا دیا کہ یہ جو ہے وہ بات کفر تک پہنچاتی ہے. باقی جو ہے وہ صحابہ خوارج سے بھی جا کے مناظرے کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کو آپ دیکھیں، جا کے مناظرہ کیا، سمجھانے کی کوشش کی، نہیں سمجھ آتا تو واپس آ کے لڑائیاں بھی کی ان کے ساتھ.
کیونکہ وہ لڑائیاں کرتے تھے. لڑائیاں اس لیے نہیں کی کہ خوارج سے اتنا غلط عقیدہ ہے کہ ان سے لڑنا چاہیے، اس لیے نہیں کی تھی. اس لیے کی تھی خوارج نہیں چھوڑ رہے تھے. یعنی صحابہ نے خوارج سے لڑائی اس لیے کی ہے کہ خوارج کہتے تھے ہم نے لڑائی کرنی ہے آپ سے، آپ کریں یا نہ کریں، ہم نے تو کرنی ہے، تو صحابہ کو بھی کرنی پڑے گی. نہیں یہ تو ہے تو صحیح، لیکن وہ اس طریقے پر جیسے ارتداد کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے فوری طور. نہیں خوارج کو مرتد نہیں کہا. ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ کفر ہے، یعنی واضح طور پر کہا ہے کہ یہ کفر ہے، لیکن کسی خلیفہ وقت سے مطالبہ نہیں تھا کہ چلو ان کو پکڑو اور مارو، بلکہ یہی تھا کہ جا کے سمجھاؤ، ان کو بتاؤ کہ صحابہ تم سے بری ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بری ہیں، ان کو بتاؤ جا کے. اس کے بعد اگر یہ فتنہ بہت پھیلے گا تو ہو سکتا ہے کہ حکومت بھی یا خلافت بھی کوئی سٹیپ لے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے ہی مرحلے میں. ہوتا یہ ہے کہ پھر اس سے نا نفاق پیدا ہوتا ہے. سیدھی سی بات ہے، اگر حکومت یا خلافت ایک حد سے زیادہ لوگوں کے اس طرح کے معاملات میں کرے نا، اگر انٹرفیئر ہوگا کیا کہ جیسے ہی میرے ذہن میں کوئی خیال آئے گا نا، تو میرے خیال میں کوئی علمی بات ہے، اب مجھے پتہ ہے میں بولوں گا تو جا کے قتل کر دیا جاؤں گا، تو اب ہوگا کہ ایسے منافقین پیدا ہوتے چلے جائیں گے جو اندر سے کچھ اور عقیدہ رکھتے ہیں، باہر سے کچھ اور عقیدہ رکھتے ہیں، وہ ظاہر ہی نہیں کریں گے کبھی. ہاں اگر ظاہر کر دیا جائے، صحابہ سے مناظرہ ہو گیا ان کا، صحابہ نے سمجھایا، تو اب سب پہ حجت تمام ہو جاتی ہے کہ ان کے باتیں غلط ہیں. لیکن پھر منافقین کی ایک جماعت وجود میں آتی ہے. جیسے آپ نے سعودیہ میں دیکھا ہوگا کہ کتنے عرصے سے ایک ڈنڈا تھا بہت زبردست قسم کا، ڈنڈا جیسے ہی ہٹائیں گے تو پتہ چلا کہ اندر سے لوگ پہلے ہی بہت بدلے ہوئے تھے، اس لیے وہ ڈنڈا اتنا شدید تھا کہ آپ نے باہر نکلنا ہے تو لازماً برقع پہننا ہی پہننا ہے، فلاں فلاں چیزیں اور شیوخ کا. اب وہ اچانک ختم ہوا تو پتہ چلا کہ سب تو گویا تیاری بیٹھے ہوئے تھے. کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ جب رقابت یعنی اوپر سے اسٹیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اندر تک ان کرتی ہے نا لوگوں کے معاملات میں، تو پھر اس کے نتیجے میں حقیقی دینداری پیدا نہیں ہوتی. صحابہ کے زمانے میں کافی وہ تھا، مثلا ٹھیک ہے علمی مناقشہ چلتے تھے، خاص حد تک جب آپ دیکھیں کہ بھئی یہ جو اس کا شر ہے وہ بالکل عوام الناس تک پھیلنا شروع ہو گیا تو کوئی ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے. بہت بات جیسے انہوں نے عورتوں کی لڑائی میں خام خواہ کی پابندی لگائی، یہ نہیں مجھے پتا خام خواہ کی، وہ ان کا اجتہاد تھا، وہ اپنے اجتہاد میں برحق ہو سکتے ہیں علماء، یہ اجتہادی معاملات ہیں. میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ خام خواہ کی پابندی تھی، ہو سکتا ہے کوئی وجہ ہو. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ وہ دین کے وہ طے شدہ امور میں سے نہیں تھی، وہ ان کی ایک اپنی وہ تھی، اجتہادی مسائل تھے، اور ان اجتہادات میں بھی حکمت ہوگی. لیکن اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ اچانک جو یو ٹرن جب آپ لیتے ہیں تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن وہ پھر ٹیکسی پہ جا سکتی ہے نا، ڈرائیور ایک غیر محرم ڈرائیور کے ساتھ ٹیکسی پہ جا سکتی ہے، اس پہ کوئی اشتہاد نہیں ہے. لیکن وہ خود سے بچوں کو اگر اسکول چھوڑنے چلی جاتی ہے اس پہ اشتہاد ہے، تو وہ اس پوائنٹ سے میں نے کہا وہ اصل میں وہ اس میں حکمت ہے تو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اجتہاد میں کیا حکمت ہے. نہیں کافی آ رہی ہے. لیکن حضرت تھانوی علیہ الرحمہ جیسے آپ پڑھیں ان کے خواتین والے مسائل، تو اس میں وہ بتاتے ہیں نا کہ جیسے خواتین بلا وجہ آپس میں ملاقات نہ کیا کریں. اب لوگ کہتے ہیں کہ کس قدر بے وقوفانہ باتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں فلاں فلاں فلاں، حالانکہ وہ بے وقوفانہ بہت مجتہدانہ اور بصیرت فروز باتیں تھیں. اب ہمارے سامنے اپنے سامنے ہماری مثالیں ہیں کہ جب خواتین بآسانی ایک دوسرے سے رابطے میں رہ سکتی ہیں نا، اور واٹس ایپ گروپس ہیں اور سب کچھ ہے، تو اس سے کیا مفاسد اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور طلاق کی ریشو بڑھنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ خواتین آپس میں بآسانی رابطے میں آ سکتی ہیں. وہ بتائیں گے ہر چیز، اچھا تم یہ برداشت کی جا رہی ہو، تمہیں تو برداشت کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ کیسے ہو گیا، میں تو اپنے شوہر کو بالکل کسی کھاتے میں نہیں لاتے، تم ابھی تک اتنا پتہ نہیں کیوں احترام کیے چلے جاتے. آپس میں جب گفتگو ہوگی تو آپ خود ہی اندازہ کریں، وہ بہت وزڈم ہے اس میں. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ اجتہادات کو ایسے فضول ہوتے تھے. لیکن اب زمانہ اتنا بدل گیا ہے کہ اب ہم ایک خاص ماحول میں پیدا ہونے کے بعد جب ایک ہینڈ سائڈ پیچھے دیکھتے ہیں چیزوں کو، تو ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس زمانے میں تھے، اور استہزائی انداز میں باتیں کرتے ہیں لوگ. ان مولویوں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، انہوں نے تو اسپیکر کے اوپر بھی گفتگو کی، انہوں نے تو پرنٹنگ پریس کے بارے میں بھی باتیں شروع میں کی، انہوں نے تو فلاں کی، تو بالکل پاگل تھے. بالکل پاگل نہیں تھے، وہ اپنے انداز سے غور کر رہے تھے اور اس میں بہت زیادہ حکمت ہے. یہ تو انگریزی پڑھنے نہیں دیتے تھے، اتنی اہم انہوں نے انگریزی زبان کے اوپر جو ہے اتنی پابندی لگانا شروع کر دی تھی. پتہ نہیں کیا کس قسم کے لوگ تھے. ٹھیک ہے، تو انا کل شیء خلقناہ بقدر، یہ نہیں میں کہہ رہا وہ سے آپ اجتہاد، آپ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے علماء کا اجتہاد اس کے مخالف ہے بس. لیکن اجتہاد ہی ہوتا ہے، اس کے پیچھے اگر کوئی بڑا آدمی ہو نا، بڑا عالم، تو وہ ایسی بات نہیں کر سکتا جو میرے جیسے فضول سے عامی کو بھی فوری طور پہ اس کے اندر کوئی فلاز نظر آنا شروع ہو جائے.
یعنی کہ اگر میں علم کی کچھ قدر رکھوں گا تو میرے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ میں کہوں حضرت تھانوی کا فلاں اجتہاد بالکل فارغ سا لگتا ہے. تو میرے لگنے سے یعنی اگر وہ اتنا فارغ ہوتا کہ مجھے بھی فارغ لگ رہا ہے تو پھر حضرت تھانوی کی طرف اس کی نسبت کیسے ہو سکتی ہے؟ خود ہی سوچیے. تو جب اتنا بڑا آدمی ہے مثلاً کوئی، اور اب سب جانتے ہیں کہ ان کو تو تحریر پڑھنا ہی مشکل ہے ان کی، تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی. تو وہ ان کی تو تحریر پڑھنا اتنا مشکل ہے، پھر آپ کہیں کہ ان کا اجتہاد وہ اس کا یعنی اگر میں اپنا احترام کروں گا، اگر میں اپنا احترام کروں گا تو میں یہ کہوں گا کہ یقیناً کوئی ایسی گہری بات ہوگی جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. نہیں سر اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہے، میں نے خود ان کے نا ملفوظات بہت سارے پڑھے ہیں، وہ ایسی چیزیں تھیں جو ہم نے ایم بی اے میں پڑھی ہیں. آئی ایگری وتھ دیٹ، بٹ وین اٹ کمز ٹو دی ارواح ثلاثہ یا فضائل، یہ اللہ خیر. ارواح ثلاثہ تو حکایات کی کتاب ہے، بڑے بزرگوں کی، بڑی اچھی کتاب ہے. مجھے تو اس میں کچھ ایسی چیزیں دیکھیں نا، میں صرف آپ کو میں نہیں بتا سکتا وہ چیز کیا ہے یا چیز کیا نہیں ہے. وہ آپ یہی سمجھیں کہ ایسی چیز جو آپ کو ہضم نہیں ہو رہی، وہ بزرگ کہ جنہوں نے ساری زندگی دین پھیلانے، دین سمجھانے، دین کی حکمت عام کرنے، فلاں چیزوں میں سارا وقت گزارا ہے، اور وہ بہت گہری بصیرت دین میں رکھتے ہیں. آپ ان کی ملفوظات وغیرہ کے سوا کوئی اور چیز پر بیان القرآن ہی پڑھیے، آپ ان کی تفسیر پڑھیے، اور ان کے پھر جو رسائل چھوٹے موٹے کتنے ہزاروں ہیں، ہزاروں تو ہوں مطلب سینکڑوں ہیں. تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ شخص اتنی ہلکی بات جو میرے خیال میں مجھے ہلکی لگ رہی ہے اور دین کی بالکل بنیادی توحید اور شرک سے ٹکراتی ہوئی بات ہے. یہی ہوگا نا ارواح ثلاثہ میں کچھ ایسی باتیں نظر آئیں گی آپ کہ جو ہاں تو اس میں اپنے کیا ہوتی ہے نا شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی، ہاں کوئی دھوبی کیا ہے دھوبی جو اس کو مار گیا تھا، تو اس نے کہا کہ میں زندہ ہو گیا. نہیں گزرتا ہے کہ تمہارا منکر نکیر کہتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، وہ کہتا ہے میں عبد القادر کا دھوبی ہوں. تو سوال کرتا ہے عبد القادر کا دھوبی ہوں. پھر وہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے بات آگے. یعنی آپ کہیں کہ میں تو عبد القادر کا دھوبی ہوں، یعنی مراد یہ کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا سے غلام ہے اور امتی ہیں، میں ان کا ایک ادنا سے غلام ہوں. تو یہ جواب ان تمام جوابات کو متضمن ہے کہ جو ربی اللہ اور رسولی یعنی محمد نبی، یہ سب جوابات اس کے اندر متضمن ہے. ہمیں تو سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کہنے کا مقصد یہ ہے، یعنی بآسانی ہو سکتا ہے آپ میرے سامنے بھی ارواح ثلاثہ کی جتنی چیزیں پیش کریں، میں ابھی بیٹھ کے ہو سکتا ہے بڑی توجیہ آپ کو تعویل کر کے اس کی بتا دوں. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے پہلے تو میں نے اپنی عقل کا احترام کرنا ہے نا، قبل اس کے کہ میں حضرت تھانوی کی عقل پہ گفتگو کروں گا. اولاً احترم عقلی. اگر میں نے یہ سمجھا کہ حضرت تھانوی یا فلاں بزرگ وہ ایسی بات کر رہے ہیں جو صریح توحید یا رسالت کے خلاف بالفرض، تو پہلے تو مجھے اپنی عقل کا ماتم کر لینا چاہیے کہ سیدھی سی بات ہے کوئی مسلمان بزرگ ہے وہ، اور وہ ختم نبوت کے خلاف بھی رہے، اور وہ مطلب اس کی دعوی رسالت جو کیا اس نے فلاں ہر چیز میں وہ آگے ہیں، اور وہ سب کتنے شیوخ کے وہ ہیں، اور پھر علم ان کا کہاں ہے. تو پہلی بات تو مجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے کوئی غلطی لگی. اس کے بعد دوسرا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تو کسی ایسے شخص سے جو واقعی حضرت تھانوی کے بارے میں ایکسپرٹ ہو، جو ان کی چیزوں کو جانتا ہو. یہ نہیں کہ وہ ادھر سے پکڑ کے ایک چیز سن لی دوسری سن لی، اس سے جا کے پوچھ لوں کہ بھئی حضرت تھانوی نے یہ بات کی ہے تو بظاہر میری عقل میں نہیں آ رہی، ذرا سمجھانا ہو سکتا ہے آپ کو سمجھا دیں. یہی ہوگا، اس سے زیادہ کوئی باقی ہے. لیکن اگر آپ کو یوٹیوبرز وغیرہ کو سن لیں گے تو اس سے تو نقصان ہی ہوگا. تو میرا بھی یہی ماننا ہے کہ اس ریلیونٹ بندے کے پاس جاؤ. تو مجھے بھی اس طرح تھا، کیونکہ اب کر لیتے ہیں بات بھی سرکار نے صاحب بھی کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں، تو میں ان سے ریلیونٹ انہیں کے گروپ کے یعنی اسی جماعت کے ایک بہت بڑی فیملی ہمارا ان سے تعلق تھا پوری وجہ سے. تو میں ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ بیٹا جو دین تو ہے نا وہ قرآن سنت اور صحابہ کی زندگی ہے، یہ چیزیں بھی آپ مانیں. اب جیسے میں رات کو تعلیم میں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا جی آپ ایک تھا لڑکا، اس کو کشف ہوتے تھے تو اس کو دوزخ اور جنت کے کشف ہوتے تھے. اب اس کو کشف ہوا، اس نے چیخ ماری، اور پھر جب بھی اس کی امی کو عذاب ہو. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی چیزیں اپنے بزرگوں میں امپلیمنٹ کی. پھر وہ میں سے عرض کرتا ہوں، اب آپ نے رسالے ثواب کے ہمیں کنونس کر لیا، اور وہ واقعی کنونس ہو گیا. پہلے میں چلے کشف پہ بھی آپ کو تھوڑے دنوں تک کنونس کر لیں گے. اب سر وہ آگے میں عرض کرتا ہوں، اب وہ کہتے ہیں میں نے نا چپکے سے دوسرے بزرگ کے کہتے میں نے چپکے سے نا وہ 70,000 کچھ پڑھ کے رکھے ہوئے اپنے لیے. میں نے اس کی امی کو رسالے ثواب کر دیا. اب اس کو پھر جنت والا کشف ہوا، اب وہ بڑا خوش ہو گیا کہ میری امی اب جنت میں. تو سر یہ اس میں تو کیا ہے، دیکھیں کشف مجھے بھی ہو سکتا ہے، آپ کو بھی ہو سکتا ہے. بس سچی بات بتاؤ، دین نہیں ہے.
نہیں نہیں Narrative دین نہیں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح آپ نے ایک صاحب سے پوچھا نا کیف اصبحت، انہوں نے فرمایا کہ میں تو جنت والوں کو جنت میں دیکھ رہا ہوں، دوزخ والوں کو دوزخ میں عذاب میں دیکھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نبی بن گئے ہو، کیسے ہو سکتا ہے تمہیں یہ، تم نے کیسے دیکھ لیا؟ آپ نے فرمایا عرفت فلزم، ہاں تمہیں پتہ چل گیا ہے، اسی پر رہنا ہے تم، یعنی تمہیں ایمان کی یقینی کیفیت. کہاں قرآن و حدیث میں آئے کہ مجھے اور آپ کو کشف نہیں ہو سکتا؟ کہاں لکھا ہے؟ آپ کہیں قرآن و حدیث پر رہنا تو بتا دیں کہاں لکھا ہے؟ کہیں لکھا پڑا آپ نے کہ بھئی خبردار جو نبی کے سوا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کشف ہوا؟ پھر انہوں نے مجھے ایک اور واقعہ سنایا. نہیں پہلے اس بات اس کو تو دیکھ لینا پہلے کہاں لکھا ہے کہ کشف نہیں ہو سکتا. سر یہ دین ہم آگے ڈھونڈتے نہیں تو اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. نہیں وہی میں پوچھ رہا ہوں، جسٹیفائی کے لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیسے جسٹیفائی نہیں کر سکتے؟ یعنی جسٹیفیکیشن اسی لیے نہیں ہوگی نا کہ قرآن و حدیث کی صریح نصوص سے ٹکرا رہا ہوگا، تبھی ہم کہہ سکیں گے کہ جسٹیفائیبل نہیں. ایسے ہی بات ہے. مرزا غلام احمد قادیانی بھی انہی چیزوں کو دلائل دیتا ہے. نہیں ابھی مناظرہ ہوا ہے اس کا. نہیں ایک منٹ ابھی مرزا غلام احمد قادیانی تک نہیں پہنچے. دیکھیں ہم کہیں گے مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی کشف ہو سکتا ہے، میرے خیال میں اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کشف کسی صریح نصوص اور اجماع امت کے خلاف ہو تو اٹھا کے پھینک دیں گے نا. اصل مسئلہ یہ ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ کہ ہم چونکہ کہیں کہ بھئی مرزا غلام احمد بھی کشف کا دعویٰ کر دے گا تو فرا بھی کرے گا، تو وہ کیا وہ معاملات ہے؟ اگر اس کا کشف کسی قرآن و حدیث صریح نصوص کے ساتھ نہیں ٹکرا رہا تو زیادہ سے زیادہ ہم کہیں گے میں آپ کے کشف کو ماننے کا ملزم نہیں ہوں، پابند نہیں ہوں، بالکل نہیں مانتا. لیکن اس کو آپ کیسے کہیں گے کہ یہ جسٹیفائیبل نہیں؟ اصل سوال تو یہ ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کے کشف یا نبوت کے دعوے کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ اس نے کشف کا دعویٰ کیا اور کشف کا دعویٰ ہی کفر ہے، یا ہم اس لیے نہیں مانتے کہ قرآن و حدیث کی صریح نصوص کے خلاف بات کی؟ کیوں نہیں مانتے آپ بتائیں؟ ہاں تو بس اب یوں کہیں کہ کشف کا مسئلہ نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پہ ایک شخص کو بیٹھے بیٹھے کشف ہو گیا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے بالفرض، ہم کہیں گے کہ کیا یہ کشف ہو سکتا ہے؟ ہو تو سکتا ہے، لیکن اس کا کشف یقینی کہ اس میں غلطی کا احتمال نہ ہو یہ ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ نبی نہیں، غلطی کا احتمال بھی ہو سکتا ہے. اس کی بنا پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں 100% یقین ہے کہ صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے یا نہیں، لیکن کشف فی نفسی ممکن ہے. تو جیسے صوفیہ نے کہا نا کہ کوئی بڑی شے نہیں ہے، وہ تو گھوڑے کو بھی کشف ہوتا ہے. حضرت تھانوی نے لکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ گھوڑا بدک گیا، تو آپ نے فرمایا کہ جو اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے نا انسانوں کے سوا سارے سن رہے ہیں، جانور بھی سن رہے ہیں، تو اس وقت تو جانوروں کو کشف ہو رہا تھا. ہاں انسانوں کے سوا، لیکن انسان سن سکتے ہیں کہ نہیں؟ سن سکتے ہیں. یعنی آپ کہیں کہ بھئی اس میں ممانعت کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کسی وقت کسی انسان کو کرامت، اچھا آپ کرامت مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ خرق عادت غیر نبی کے لیے، تو بس خیر نبی کے لیے خرق عادت جب ہو سکتی ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ تو کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو کسی کے ساتھ ایسے ایکسیڈنٹ بھی ہو گئی. ہاں یہ تو ہمارے والے تو کیا کرتے ہیں. وہ کہے کہ ابھی ہم یہ نہیں بات کر رہے ہیں، ابھی تو وہ ان صاحب کی بات کر رہے ہیں نا جس پہ آپ جن پہ آپ کو اعتراض ہوا کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا کشف ہو رہا تھا، ان کو ہو سکتا ہے نا. بس اب یہ جسٹیفائیبل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ سر وہ تو پری ڈیفائنڈ بندہ تھا کہ اس کو جنت اور جہنم کے کشف ہوتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، پری ڈیفائنڈ میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، پری ڈیفائنڈ ہو جاتے ہیں کہ ان کی دعوتیں جو ہے وہ اللہ میاں ان کی دعا قبول فرماتا ہے. پری ڈیفائنڈ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ مثال کے طور پہ فلاں شخص اتنا نیک ہے، اتنا اللہ والا ہے کہ اس کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں. ایسے بزرگ ہو سکتے ہیں، یعنی ان کا وجود ہو سکتا ہے فی نفسی کو شریعت کے خلاف ہے نہیں، کیونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے بارے میں اتفاق ہے ان کے بعد میں آنے والوں کا کہ وہ ایسے ہی بزرگ تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر کثرت سے کرامات جاری کرتا رہتا تھا. یہاں تک کہ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ جو عموماً ان مسائل میں سخت ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کی کرامات کا انکار نہیں ہو سکتا، وہ متواتر، وہ کہتے ہیں متواتر کرامات ہے. اس کا مطلب ایسے بزرگ ہو سکتے ہیں کہ جو پری ڈیفائنڈ ایسے ہو جائیں، آپ کے خیال میں لفظ ہے پری ڈیفائنڈ، وہ کہ ان کے ہاتھ پہ کرامات ظاہر ہوتی ممکن ہے، ہو سکتا ہے. آپ جسٹیفائیبل ہو گیا سارے کے سارے. اس میں کیا مسئلہ رہا انڈیا میں؟ زیادہ سے زیادہ آپ کہیں گے کہ لوگ جھوٹے لوگ آ گئے جنہوں نے خام خواہ بیٹھ کے دعوے شروع کر دی. وہ ہر فن میں، وہ علم کی دنیا ہو، وہ کسی کوئی بھی دنیا ہو، میں ہر جگہ جھوٹے لوگ آ جاتے ہیں کہ نہیں آ جاتے؟ نہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی. ہاں ماشاء اللہ. کہ ان کے گھر میں بحث چلی محمد علی جناح کے بارے میں، بڑی فیملی ہے، میں نام جان نہیں دے رہا، تو انہوں نے کہا کہ میں محمد علی جناح قبر میں سڑتا ہوا تمہیں ابھی دکھاؤں. اچھا پھر تو پوچھ لیتے نا کہ دکھاؤ، کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. نہیں اس کا دکھا. اصل میں دیکھیں میں یہی بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے دعوے کرنے والے ہو سکتا ہے ٹھیک لوگ نہ ہوں، اللہ عالم، مجھے نہیں پتا،
لیکن کیا ہم اس طرح کے دعوے کرنے والوں کی وجہ سے جو چیز اصل میں ثابت ہے اس کا بھی انکار کریں؟ جیسے مثال کے طور پر جھوٹے نبی کی وجہ سے سچے نبیوں کا انکار کر دیں مطلب ہم کہیں گے کیونکہ جھوٹے نبی بہت سارے آ گئے اور سینکڑوں کی تعداد میں جھوٹے نبی ہیں، تو لہٰذا ہم طریقہ اس کا یہ کہ ہم کہیں نبوت کوئی شے ہی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے پر اگر ہم کہیں کہ بھئی کشف کے جھوٹے دعوے دار کتنے آ گئے، وہ کوئی یہ کشف کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے، کسی کو کرامت ہو رہی ہے، تو ہم کہیں کہ اب اتنے لوگوں نے شور مچا دی تو ہم کہتے ہیں یہ کشف اور کرامت الہام نامی کوئی شے نہیں ہوتی، یہ کوئی طریقہ ہو؟ قرآن و سنت تک اپنے آپ کو محدود رکھیں۔ نہیں، قرآن و سنت تک محدود رکھیں گے تو وہاں سے کشف اور الہام تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ تو ہوتا ہے۔ اس طرح یہاں ہول سیل کے حساب سے ہوتا ہے۔ ہاں دیکھیں، ہول سیل کے اعتبار سے تو بات یہی رہ جائے گی بات زیادہ سے زیادہ اختلاف پھر ہول سیل پہ رہ گیا نا، جسٹیفائبلٹی اور وہ تو نہیں رہ گئی۔ ہاں بس اس کا مطلب اختلاف کم ہو گیا۔ زیادہ سے زیادہ اختلاف یہ ہوا کہ یہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے، لیکن جو یہ صاحب کہہ رہے ہیں ایسا ہونا فی نفسی ممکن بھی ہے اور خلاف شریعت بھی نہیں۔ یہاں تک بات پہنچ جائے گی تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ اختلاف کس میں رہ جائے گا کہ ایک اصل کلی ثابت ہے، اس کی تطبیقات میں یہ تطبیق جو ہے وہ جھوٹی ہے، یہ سچی ہے، یہ کیا ہے، اس میں اختلاف رہ جائے گا بس۔ تو لہذا یہ اس میں آپ دیکھیں گے تو یہ تو خام خواہ بزرگوں کے خلاف نفرتیں پھیلانے کا ایک طریقہ ہے۔ اعتماد آپ جب تک نہیں اٹھائیں گے نا پرانے لوگوں سے، آپ کا چورن کیسے بکے گا؟ چورن کا ہی لفظ بولنا چاہیے، تو اس وقت جو ہے وہ چورن نہیں بک سکتا جب تک آپ پرانے لوگوں سے اعتماد سارا اٹھا ہی نہ دیں کہ تو سب پاگل تھے، یہ تو کوئی اپنی رسالت کا دعویٰ کر رہا تھا، کوئی فلاں کام کر رہا تھا، کوئی فلاں، اور وہ چند چیزوں میں جو ریڈکشنسٹ ایک اپروچ ہے نا، سارا علمی کام ان کا ادھر بند ہو گیا ایک 3-4 لفظوں میں، اور وہی چلا جا رہا ہے کہ یہ کیا تھا انہوں نے، تو وہ اشرف علی رسول اللہ ہو کا کلمہ پڑھا دیا، وہ فلاں نے یہ کام کر دیا۔ یہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ نا مطلب شاید اللہ نے ان کے درجات بلند کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء کے کچھ ایسے لوگ چھوڑ دیے ہیں کہ جو مستقل ان کے درجات میں اضافے کا سبب بنتے رہے۔ جو فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں مشہور جملہ سب لوگ کوٹ کرتے رہتے ہیں کہ جو لحوم العلماء ہے نا، یہ مسمومہ ہے، لحوم العلماء مسمومۃ، اس کا مطلب ہے کہ ان کا گوشت زہریلا ہے۔ گوشت زہریلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی غیبتیں کرنے سے نقصان بہت ہوتا ہے۔ تو یہ بڑے لوگ تھے، سچی بات یہی ہے۔ سب سے پہلے نا ہونا یہ چاہیے کہ اپنی عقل کو متہم میں سمجھوں، ان اتہم عقلی ربما لم افہم۔ ہاں کشف والے صحابی سے، ہاں وہ تو خیر وہ تو صبح انہوں نے آپ سے وسلم پوچھتے تھے کئی فاصبحت، ویسے تو میں نے استدلال کیا، کوئی رد کرتے تھے تو ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا کأنی انظر الی اہل، ہاں مشہور، ہاں صحیح ہے، تو بالکل صحیح حدیث ہے، میرا خیال بخاری مسلم کی ہوگی، کأنی الی اہل الجنۃ فی الجنۃ یتزاورون وانی باہل النار فی النار یتعاورون، یعنی چیخ رہے ہیں۔ پھر دوسرا حضرت عمر کے کشف اور الہامات تو کچھ کم تھوڑی، جو روایات میں ثابت ہے حضرت عمر کے موافقات ربی جو ہیں سب کشف ہے، جو آپ نے فرمایا وافقت ربی ثلاثا، حالانکہ علماء نے موافقات عمر کی اور تعداد بتائی ہے کہ جو حکم آنے والا ہوتا تھا حضرت عمر کو جیسے بطریق الہام اس کی خبر ہو جاتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وَإِن كَانَ، وہ فرمایا کہ ان من کیا ہے وہ حدیث، ان فی من کان قبلکم محدثون، محدثین او محدثون، تو آپ نے فرمایا ان کان فی امتی فعمر، میری پرانے لوگوں میں محدث ہوتے تھے۔ محدث کون ہے؟ سوال یہ کہ محدث کون؟ محدث ہاں کون بات کرتا تھا ان سے؟ میرے سے بھی باتیں آپ کرتے ہیں، میں بھی محدث ہوں، لیکن محدث کا کیا مطلب ہے؟ محدث کا مطلب ہے جن کو غیب کی خبریں دی جاتی ہیں، جن سے گویا اللہ تعالیٰ الہاماً خطاب فرما لیتے ہیں، نبوت کی بات نہیں ہو رہی، الہاماً فرمایا ان کان فی امتی فعمر، میری امت میں اگر کوئی پرانے لوگوں کی طرح کے محدث ہوئے تو وہ کون ہوں گے؟ عمر۔ تو اس کا مطلب محدث ایک کیٹیگری ہے۔ محدث کون ہے؟ ملہم، اتفاق ہے، آپ روایات حدیث کی شرح پڑھے جا کے، وہ کون ہے؟ ملہم۔ ملہم کا کیا مطلب؟ جس کو الہام ہوتا ہے۔ الہام کا کیا مطلب ہے؟ جس کو خدا کی طرف سے خبر دی جاتی ہے۔ خدا کی طرف سے خبر کیا ہوتی ہے؟ اوپننگ ہوتی ہے، کشف اس کو کہتے ہیں۔ نہیں، شرح صدر تو اب مجھے اور آپ کو بھی ہو جاتا ہے، شرح صدر اور شے ہے، غیب کی خبر اور شے ہے۔ ایک چیز کی میں تصریح کر دوں، کیونکہ
جو آپ نے وہ اشارہ تھا ایک شخص کی طرف اشارہ کیا. نہیں میں ابھی کسی کی طرف نہیں کر رہا. اب اس پر غور کیجئے. محدث جو ہے نا، لفظ محدث، اس پر غور کیجئے. یہ مکاشف اور ملہم کے معنی میں. کس کے معنی میں؟ ہاں، اس میں ایک اور بات کا اضافہ میں ذہن میں آ رہا تھا، وہ کرنا تھا. ہاں نہیں، نفی تو اگر ہوگا تو اس میں نفی ہے. یعنی اس میں یہ ہے کہ پرانی امت میں ہے، بلکہ علماء نے کہا ان کان فی امتی فعمر میں گویا اشارہ یہ ہے کہ اگر پرانی امت میں ہے تو اگر میری امت میں ہوا. اور پھر علماء نے کہا اگر پرانی امت میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ اشرف الامم ہے، وہ اکرم الامم ہے. جیسے آپ نے فرمایا انتم توفون 70 امتا، تم 70ویں امت ہو جو پوری آخر میں آئی ہو. وانتم اکرمها علی اللہ، تم اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز ہو. اگر پرانی امتوں میں محدث ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد جیسے ہمیں واقعات نے بتا دیا کہ وہ محدث ہے. وافقت ربی موافقات عمر، وہ کیا ہے سب کے سب؟ وہ تحدیث من اللہ ہے. پھر وہ کشف، بعد میں حضرت عمر کے کشف بھی ہیں، وہ جنگ کے واقعات ہیں، یہ ساریہ والے. اور حضرت عثمان کے کشف ہوتے تھے. وہ آئے، انہوں نے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ بلکہ انہوں نے پوچھا کہ اوحی بعد رسول اللہ. ایک صحابی جب داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ما بال اقوام یدخلون مجالسنا وعیونہم تقطر من الزنا، ایسے آ جاتے ہیں ہماری مجلس میں، آنکھوں سے زنا ٹپک رہا. آپ نے یوں، ایک صحابی تھے وہ ابو داخل وہ ہو رہے تھے، وہ ٹھٹک کے وہیں کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا. انہوں نے پوچھا حضرت عثمان سے، وہ ممبر پر بیٹھے ہوئے، اوحی بعد رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی ہے؟ تو آپ نے فرمایا انما ہی فراست، وحی وغیرہ نہیں، وہ فراست ہے. اب یہ والی فراست بظاہر علم غیب کے اندر پہنچی بھی لگ رہی ہے کیا آپ کہیں کہ ان کو کیسے خبر ہو گئی کہ، تو کئی دفعہ فراست بھی ویسے کشف سے وہ ہو جاتی ہے. آپ صوفیہ کے واقعات پڑھیں کہ وہ سب کچھ بتا دیتے تھے. ابن تیمیہ کے بارے میں پڑھیں علیہ الرحمہ، وہ سب کچھ بتا دیتے تھے. مدارج السالکین میں لکھا ہوا ہے، ابن قیم فرماتے ہیں ہم ان کی مجلس میں جاتے تھے، وہ سب کٹھا چھٹا کھول دیتے، یہاں تک کہ ہمیں ڈر لگنا شروع ہو جاتا تھا کہ ہم ان کی مجلس میں نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. یعنی وہ سارے حالات بتا دیتے تھے کہ تم نے اچھا یوں کیا ہے، کل ایسے دن گزارا، ٹھیک ہے. پریشان ہو گئے سارے. انہوں نے بھی کہا کہ تو فراست ہے. تو فراست بھی کشف ہی کی کوئی قسم لگ رہی. تو لہٰذا یہ سب باتیں تو ثابت ہیں. زیادہ سے زیادہ اس میں مبالغہ کب ہوگا؟ جو جسٹیفائبل نہیں ہوگا وہ یہ کہ اگر ہم کسی بزرگ کے کشف کو 100% حتمی یقینی مانیں کہ ان بزرگ کو کشف میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی، ان کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہے، ان کے ہاں غلطی کا احتمال نہیں ہے، پھر ہم نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے پر پہنچا دیا. لیکن اگر بزرگ کے بارے میں یہ ہے کہ ہاں وہ بڑے بزرگ تھے، صاحب کرامت ہے، لیکن معصوم نہیں تھے، غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے، بس. تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں، وہ اصل میں میں نے ان چیزوں کا جو استفادہ کیا ہوا ہے نا، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا نا، وہ تو آپ بڑے مشہور ہوئے ہیں. وہ علماء آپ کا استفادہ قدیم ہے. ہاں، وہ علماء نے کیا ہے. مثال کے طور پر اسلام .info پہ محمد بن صالح العثیمین، شیخ صالح منجد، ہم ان لوگوں کو پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں. اچھی بات ہے، بڑے لوگ ہیں، لیکن ان کے ہاں اس طرح کے معاملات میں کچھ شدت. جی، عاصم الحکیم کو سنتے آ رہے ہیں. تو یہ مرزا صاحب تو مشہور ہوئے ہیں، تو یہ جو جی ہاں، نہیں، یہ ان لوگوں کے ہاں کچھ شدت ہے ان چیزوں میں، اور وہ کچھ چیزوں کا دروازہ بند کرنے ہی کے لیے ہے. لیکن میں بتا دے رہا ہوں کہ وہ بے شک آپ تھوڑی سی شدت رکھیں، لیکن اس شدت کی وجہ سے بزرگوں سے جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں نا، اس میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں. اسی حوالے سے یہ تو ہم مسلمانوں کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو کیا دوسرے مذاہب میں چلے جائیں، یہودیوں میں، اس میں بھی ہوتی ہے، تو اس میں تو پھر اس کا اسلام سے تعلق کیسے؟ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں، ایک ہے کہ آپ کہیں کہ مستقبل کا حال معلوم ہو جانا، یہ ایک امر کلی ہے. ان کا سوال بڑا اہم ہے. اچھا، یہ امر کلی یعنی ایک ہے کہ آپ کہیں ان کے دل میں اس وقت کیا ہے یہ مجھے معلوم ہو جائے، چلے یوں کہیں غیب کہیں ان کے دل میں کیا ہے مجھے معلوم ہو جائے، یہ کیا ہے؟ ایک امر کلی. اس کو جاننے کے ذرائع ایک سے زیادہ ہے. اس کے جاننے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ میں نے نہ مجاہدے کیے ہوں، نہ میں نے ریاضتیں کی ہوں، نہ کچھ کیا، خدا کی طرف سے میرے دل میں ڈال دیا جائے. ایک طریقہ یہ ہے، ٹھیک ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں نے مجاہدے اور ریاضتیں کر کے اسباب اختیار کر کے اپنے نفس کو اتنا شفاف بنا لیا ہے کہ دوسرے نفس کا عکس مجھے اپنے اندر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کسبی بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ دونوں چیزیں اس شے میں متفق ہیں کہ مجھے ان کے بارے میں معلوم ہو گیا بالفرض، ٹھیک ہے، لیکن مجھے معلوم ہوا بغیر کسی ریاضت کے، بغیر کسی مجاہدے کے، صرف خدا کے بتانے سے. ہو سکتا ہے ایک جوگی کو بھی معلوم ہو رہا ہو، لیکن اس نے اسباب طبیعیہ اختیار کیا، کیونکہ انسان کے اندر، نفس کے اندر چھپی ہوئی قوتیں بہت زیادہ ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا، آپ 20 کلو میں وزن نہیں اٹھا سکتا، لیکن اگر بالفرض میں آپ اور میں وہ کرنا شروع کر دیں اور جم جانا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے 60 کلو اٹھا لیں.
کیوں؟ قوت تو چھپی بھی تھی نا، اسی طرح نفس کے اندر بھی قوت ہے۔ پھر آپ دیکھیں اچھا خدا کی طرف سے بھی جو آتا ہے کیا وہ لازماً دلیل ہے اس شخص کے صالح ہونے کی؟ ابھی ہم یہ چھوڑ رہے ہیں اس کو کہ بھئی وہ طبیعی اس نے اختیار کیا، خدا کی طرف سے آیا، ڈائریکٹ خدا کی طرف سے یا فرشتے کی طرف سے، کیا اس کے صالح ہونے کی دلیل ہے 100%؟ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ کرامت جو ہے نا وہ تو 4-5 ہمارے علماء نے جیسے علم کلام میں اس کی تقسیم کر دی کہ وہ استدراج بھی ہے، وہ صرف معونت بھی ہوتی ہے، ایسے ہی مدد وہ کسی عام بندے کو بھی کر دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، کبھی وہ استدراج اور مکر بھی ہوتا ہے، کبھی وہ کرامت بھی ہوتی ہے کہ یہ بندہ نیک آدمی ہے، اللہ کی طرف سے کرامتاً، کرامت کہتے ہیں عزت، یعنی عزتاً دی جاتی ہے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ چیز ایک ہی ہے، وہ استدراج بھی ہو سکتا ہے، وہ مکر بھی ہو سکتا ہے، وہ معونت بھی ہو سکتی ہے، وہ کرامت بھی ہو سکتی ہے، وہ اسباب طبیعیہ کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا جب ہم نے اتنے احتمالات اس میں رکھے تو پھر ہم اس امر کلی کو یعنی کسی کے دل کی حالت جان لینے کو مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں رکھیں، کسی کے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ کوئی فضیلت یعنی اس میں فی نفسی فضیلت فی نفسی نہیں ہے الا یہ کہ ہمیں معلوم ہو جائے کسی طریقے پہ کہ بندہ بھی بہت نیک ہے، متبع شریعت ہے، اس کے ظاہر و باطن میں اختلاف نہیں ہے، سچا اور کھرا آدمی ہے، پھر اس کے ہاتھ پر یہ کرامت ظاہر ہوئی ہے اور یہ اسے چھپانا بھی چاہتا ہے، یقیناً اللہ کا نیک، انشاءاللہ یعنی یقیناً نہیں، اللہ کا نیک بندہ ہوگا۔ کفار تو پھر انسان ہے، وہ جانوروں کو بھی جب کشف ہاں وہی میں لیکن یہاں پہ 2 نقطے بہت اہم ہیں۔ کیا جی قرآن و سنت میں اس سارے عمل کو کرنے کی ترغیب اور اس کا طریقہ کار بتایا گیا؟ نہیں، کوئی طریقہ کار اور ترغیب نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ نقطہ کہ جو یہ چیز ابھی اس دور میں جہاں پہ پہنچ چکی ہے، اس کا جو آؤٹ کم ہمیں ملا ہے، یہ جتنے بھی پیر ہیں، ان کے آگے مریدین ہیں، اور ان کو جو ویژن دیا جائے قرآن و سنت سے جوڑنے کی بجائے جو اور ان کو ایک پیرلل ویژن دینے کی، میرے پاس سینکڑوں مثالیں ہیں اپنی فیملی سے، باقی بھی، اور یہ ہو رہا ہے۔ نہیں وہی تو میں بتا رہا ہوں، کرپشن تو ان ایوری فیلڈ آتی ہے، لیکن اس کرپشن کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو بات ثابت شدہ ہے اس کا انکار کیا جائے۔ یہی تو میں بتانا چاہ رہا تھا، یعنی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو 2 نمبری آ گئی ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، جو 2 نمبری آ رہی ہے۔ دیکھیں علم فقہ ہے نا، تو فقہ پڑھنے کے نتیجے میں علماء سو بھی پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، دنیا پرست بھی، یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا بھی پیدا ہوتے ہیں، سب ہوتا ہے۔ تو اصل کا ہم انکار کیے بغیر دلائل کے ساتھ ان کا رد کیے چلے جاتے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ بھئی جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ وہ جو 2 نمبریاں پیدا ہو گئی ان کا انکار کرنا ہے، وہ مثالیں تو ہمارے سامنے بھی ہیں، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم وہ اصل بھی جو خود قرآن و حدیث ہی سے ثابت ہے کہ اس کا بھی انکار کر دیں، یا ہم بتائیں کہ بھئی یہ اس حد تک ثابت ہے، اس سے آگے کی جو حدود ہے وہ کچھ دوسری ہے۔ آپ کی بات فی نفسی بالکل درست ہے، اس سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم اصل کشف، اصل الہام اور اس طرح کی چیزوں کا اصل تحدیث، آپ کے حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ تحدیث کے ہیں، یعنی محدث، خدا کی طرف سے بات پتہ چل جانا، یہ فی نفسی ہی تو دین میں ثابت ہے نا۔ اس کا انکار کیے بغیر، الہام کا انکار کیے بغیر، اور پھر الہام کی حدود بیان کر کے، وہ ہماری کتابوں میں ہے کہ نہ اس سے حکم شرعی ثابت ہوتا ہے، کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا اس سے، لیکن الہام ہو سکتا ہے، اس شخص کے لیے فی نفسی ہی حجت ہو سکتی ہے، واجب ہونا وہاں کی ضروری نہیں ہے، ہو سکتی ہے اس کے لیے حجت اگر وہ دیکھے کہ وہ موافق شریعت ہے، مخالف شریعت نہیں ہے، ٹھیک؟ یعنی مثال کے طور پہ آپ کو الہام سے پتہ چلے کہ فلاں بزرگ نے آپ کو، آپ کے کسی پرانے فوت شدہ بزرگ نے آپ کو کہا کہ بھئی فلاں الماری میں فلاں جگہ کچھ پیسے وراثت کے پڑے رہ گئے، اس طرح کے واقعات موجود ہیں پرانے علماء کے ہاں بھی، ابھی بھی، بھئی آپ جا کے نکال کے وہ بھی وراثت تقسیم کر دیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ الہام آیا تو میں تو جا کے وہ الماری تو میرے گھر میں ہی پڑی لیکن میں کھول کے نہیں دیکھوں گا، نہیں آپ کھول کے دیکھ لیں، کیا پتہ پڑا، کیونکہ اس میں کوئی مخالف شریعت بات نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کھول کے دیکھیں گے، جا کے آپ کہیں گے وہ واقعی پڑا، تقسیم کر دیں۔ دیکھیں یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہوا یہ کہ ایکسٹریم مثالوں کو سامنے رکھ کے وہ بزرگ کے جو متبع شریعت بزرگ ہیں، جن کے ہاں یہ واقعات حدود شریعت کے اندر اندر ہوتے ہیں، ان کا بھی انکار ہو گیا۔ یہ ایکسٹریم ہے نا، تو ایک طرف دوسری ایکسٹریم ہے اور ایک طرف یہ ایکسٹریم ہے، تو بیچ اصل چیز تو وسط ہے، تو جس حد تک شریعت میں ثابت ہے وہ ثابت ہے، اس کا انکار یہ بھی۔ ہم حضرت مریم کے واقعات پڑھتے ہیں، بھی ہم کہتے ہیں کرامت، سارا کرامت ہے، ان کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا بغیر باپ کے، حضرت مریم خدا کی رسول ہے نہیں، ان کو پھل ملے چلے جا رہے ہیں، اور غیر موسم میں من انا لکی ھذا قالت ہی ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اصل کرامت، اصل الہام، اصل کشف تو ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس گفتگو کا خلاصہ یہ تھا۔ باقی یہ کہ اس کے غلط استعمالات ہو رہے ہیں تو وہ کس شے کے نہیں ہو رہے ہیں، وہ قرآن کے بھی لوگ کر رہے ہیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا،
وہ ہر شے کے 2 نمبری آنا یا کرپشن آ جانا یعنی انسانی عمل میں، وہ انسان ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی جہاں بھی انسان ہوں گے نا اور دنیا پرست لوگ ہوں گے، وہ ہر چیز کو اپنا وسیلہ بنا لیں گے نا دنیا حاصل کرنے کا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس شے کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ بلکہ وہ اصلاً ثابت ہوتی ہے تبھی تو وسیلہ بنایا جاتا ہے، مگر نہ سب لوگ کہہ دیں گے یہ کیا چیز ہے. تو اس لحاظ سے اصل میں بات تھی کہ وہ تصوف فی نفسی ہی متوازی دین نہیں ہے، ایک پیرالل دین نہیں ہے. ہاں تصوف کی کچھ مروجہ صورتیں اور اس میں ایکسٹریمزم کچھ ایسا آ سکتا ہے، اور جہالت اور 2 نمبری جو ہر زمانے میں صوفیہ کہتے چلے ہیں کہ متصوفہ جو اپنے آپ کو صوفیہ سمجھتے ہیں لیکن صوفیہ ہوتے کوئی نہیں ہے، انہوں نے بہت کباڑ خانہ مچایا ہوا ہے، وہ ہو سکتا ہے. لیکن فی نفسی ہی تصوف میں چونکہ یہ کشف اور الہام وغیرہ ہے تو اس کا تو کوئی تعلق ہی دین سے نہیں ہے، تو یہ کوئی پیرالل ریلیجن ہے، ایک متوازی دین ہے، یہ بات فی نفسی درست نہیں. اللہ اعلم. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، یہ سب تقدیر کے مطابق ہوا. یہ اللہ میاں کی اس آیت کا جو ہے نا وہ ظہور ہوا.